حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں حکم شیخ سے میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے، فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی۔ بابا صاحب کا شمار ان صوفیہ میں ہوتا ہے جن کی ساری زندگی اپنے نفس سے نہیں لگی ہے، دوستی نہیں کی نفس سے، اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے نفس نے ہم پہ کاٹھی ڈال رکھی ہے، جدھر جی چاہتا ہے وہ ہمیں گھماتا ہے، ہم اپنے نفس کے غلام بن گئے ہیں، اور وہ لوگ وہ تھے کہ ان کا نفس ان کا غلام تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب پیاس لگی نا تو میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ ہے نہیں پانی کوئی بھی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے شروع کر دی عبادت، لیکن آپ فرماتے ہیں آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ میں نڈھال ہو گیا ہوں، اس کو میں سادی زبان میں کہوں گا کہ کمزوری غالب آ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا فرید پانی تو اب پینا ہی پڑے گا۔ تو اب تو حضرت ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ گھر گھر میں پانی ہے، لیکن اس وقت پانی کی تلاش بھی کوئی آسان چیز نہیں تھی حضرت۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، اتنی فراوانی ہے نعمتوں کی، لیکن آپ کو شکر کرنے والا کوئی ملے گا، کوئی ملے گا حضرت۔ ہر بندہ رو رہا ہے حضرت جی، ہر بندہ۔ کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا حضور کی حال ہے؟ فرمایا حال یہ ہے کہ نعمتیں رب کی کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، لیکن زبان ابھی بھی نہ شکری پہ لگی ہوئی ہے، شکر نہیں ہے حضرت جی۔ اللہ حضرت یہ قرآن کا قاعدہ ہے، امیر ہونا چاہتے ہو شکر ادا کرنا شروع کر دو۔ موٹر سائیکل ہے اس پہ بھی دل سے اللہ کا شکر ادا کرو، کچھ دنوں بعد گاڑی بن جائے گی۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے حضرت، لئن شکرتم لازیدنکم، تو شکر کر میں تجھے اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت ہم نے شکر کو ترک کر دیا ہے اور ہم نے کفر کو اختیار کر لیا ہے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں۔ میرے شیخ ایک بڑی خوبصورت بات سنایا کرتے تھے، کوشش کرو حضرت اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، اپنی صحبت بہت اچھی رکھو حضرت جی۔ آپ کو نہیں پتا یہ بری صحبت کتنی تباہیاں کرتی ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جا سی منہ کالا، چھڑ دے بے درداں دی یاری نیتا ہو جا سی منہ کالا، اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا، کتے کلیاں بہ جائیں کسے ڈنگے دی صحبت نہ بہیاں، تیرا بیڑا گرک کر چھڑنی انہیں۔ ہمارا اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، صحبت تھی۔ اس نے بھی کیا کرنا، جب بھی بزرگوں کے پاس جانا نہ جا کے اس نے رونا شروع کر دینا، حضرت ویکھو نا مینوں تے رب نے دیتا ہی ککھ نہیں ہے، انہوں اے دیتا انہوں اے، میں نے تو ککھ بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے بھی سن لینی۔ ایک دن وہ بھی پہلے تیاری میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کے پھر اس نے وہ جو ہے نا وہ گردان پڑھنی شروع کر دی، دیکھو نا حضرت اللہ نے اس کو وہ دیا، اللہ نے اس کو وہ دیا، اللہ نے اس کو وہ دیا، مجھے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں۔ وہ پہلے بزرگ تیاری میں تھے، آپ نے چھری رکھی 20,000 روپیہ رکھ کے نا اس کو کہتے ہیں تو کہتا ہے نا کچھ نہیں دیا، چل یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ مجھے نکال دے۔ وہ کہتا نہیں حضرت اس طرح تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے ایک اور 20,000 رکھے، فرمایا چل 2 نکال دے۔ اس نے کہا نہیں حضرت اس طرح تو نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے 40,000 اور رکھے، فرمایا لے 80,000 ہو گئے، 2 آنکھیں اور ناک اتار کے مجھے دے دے۔ وہ کہتا نہیں حضور اس طرح تو نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہر وقت بیٹھ کے تو گلے اور شکوے کرتا ہے، دیکھ 2 آنکھیں اور ایک ناک ہی 80,000 کا بن گیا، تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے۔ غور تو کرو یار، اللہ نے کیا نہیں دیا ہمیں حضرت۔ ہاں شکر کی عادت ڈالو حضرت جی، رو کے کدی کسی کا ککھ نہیں بنے ہیں حضرت۔ شکر کرو پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا کیا نہیں عطا کرتا۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کر وداواں گا تیرا حضرت۔ کیا یہ سود پہ پیسے جمع کرانے سے بڑھتا ہے؟ کیا ڈبل شاہ کو پیسے دینے سے بڑھتا ہے؟ اور اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح قرآن کیسا سیدھا اور آسان راستہ دے رہا ہے تمہیں، لئن شکرتم لازیدنک۔ ہم حضرت جی نہر میں چھلانگ لگانے کو تیار ہیں، ڈبل شاہ کے پاس جا کے پیسے ڈوبنے کو تیار ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو نہیں اختیار کر رہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے میری کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی ناظم، کسی نیب ناظم نہ یاری لگ جائے، کیا ہے میرے کام ہوں گے۔ وہ چھٹ تجھے کیا ضرورت ہے، دیکھ تو صحیح حضور نبی علیہ السلام تجھے کیا کیا نہیں عطا کر کے گئے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں۔ بھائی جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے، بتاؤ اس کا کام کو روک سکتا ہے؟ کون روکے گا حضرت اس کا کام، جس کا کام اللہ اپنے ذمہ لے لے حضرت۔ اور اللہ پھر کس طرح ذمہ لیتا ہے؟ رود الریاحین امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی، آپ اس میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
کوئی بزرگ تھے جوان عالم دین، اللہ نے بزرگی عطا کر رکھی تھی. جمعے والے دن نا انہوں نے ہارون الرشید کے خلاف بڑی سخت گفتگو کی. اب ظاہر ہے بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا. کسی نے جا کے ہارون الرشید کو کہا لے بھائی ایت کی مولوی ہو رہے ہیں جمعہ تیرے تے لا رہے ہیں. اس نے کہا اٹھا لاؤ، اٹھا کے لے گئے. فرمایا جیل میں نہیں ڈالنا، ان کو ایک ایسے ڈبے میں بند کرو کہ یہ کھڑے کھڑے کل تک ان کا انتقال ہو جائے. امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں ان کو ڈبے میں بند کر دیا گیا. اگلی صبح جب آ کے ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا نا تو کسی نے آ کر خبر دی حضرت وہ جس مولوی صاحب کو آپ نے ڈبے میں بند نہیں کروایا تھا وہ تو بار باغ میں ٹہل رہے ہیں. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، وہی یہ کس طرح ہوا؟ پھر دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہوگا، حضرت کا چاہنے والا ہوگا، حضرت کا کوئی سامع ہوگا، حضرت کا کوئی مقتدی ہوگا، اس نے نکال دیا ہوگا. فرمایا جاؤ لے کے آؤ مولوی. انہوں نے وہ پکڑ کے پھر لے آئے. اب امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے جو دونوں کی گفتگو آپس میں ہوئی. ہارون رشید نے ان سے پوچھا تمہیں ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے آگے سے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. اس نے پھر پوچھا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. اب بات اس کو بھی سمجھ آ گئی. تو لکھا ہے امام یافعی نے کہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. تو پھر وہ آگے سے جواب دیتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. اور اینڈ پہ امام یافعی نے لکھا ہے کہ ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا ان عالم دین کو میرے شاہی گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے بغداد کا نا چکر لگاؤ اور ساتھ ایک بندہ یہ اعلان بھی کرے. وزیر نے پوچھا حضور اعلان کی کرنا ہے؟ فرمایا اعلان یہ کرو یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی، ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے. ہاں حضرت کر کے تو دیکھو یار، سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ کے تو دیکھو. اللہ کے بندو علماء منع کر رہے ہیں اور سود نہ لینا سود نہ لینا، پھر آ کے روز وہی مسئلہ ساڑھے نہ پہ پوچھ نہیں وہ فلانا کہندہ جائز ہے. بھائی فلانا کہندہ جائز ہے لیکن حضور کہتے ہیں نا جائز ہے. یہ فلانا مفتی کہندہ جائز ہے، بھائی تو فلانا مفتی کہندہ نا جائز ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا جائز ہے. کس طرح جائز ہو گیا سود بھائی؟ ہاں یار ادھر آ، سورہ یاسین پڑھ، سورہ رحمان پڑھ، سورہ واقعہ پڑھ. حضور نبی علیہ السلام نے تجھے عطا کیا کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ ایک دفعہ سارا کچھ تیری طرف بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا. یہ آستانوں پہ کس چیزوں کی رونقیں ہیں حضرت؟ یہ آستانوں پہ کس چیز کی بہاریں لگی ہیں؟ یہ ذکر مصطفیٰ کی بہاریں ہیں، یہ ذکر اللہ کی بہاریں ہیں، یہ سورہ یاسین کا فیض ہے. اس لیے حضرت جی کرو حضرت. تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں پانی کی تلاش میں نہ نکل کھڑا ہوا. فرماتے ہیں بڑا سفر کیا، ایک جگہ جا کے نہ مجھے کوئی قصبہ دکھائی دیا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پھر کنواں بھی ضرور ہوگا. اب فرماتے ہیں میں قصبے میں داخل ہوا، آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ کنواں ہے لیکن کنویں کے اوپر چرخی کوئی نہیں، رسی نہیں، ڈول نہیں. اب فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، لیکن اب فرماتے ہیں جب کنویں میں جھانک کے دیکھا تو خشک نہیں تھا، پانی تھا کنویں میں لیکن پانی نکالنے کا کوئی سبب نہیں تھا. اب فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس ہی بیٹھ کے نہ ذکر اللہ میں مشغول ہو گیا، یہ خیال کر کے کہ جو کنویں تک لے کے آیا ہے آگے بھی بندوبست وہی کرے گا. اب فرماتے ذکر اللہ کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک جنگلی ہرنوں کا ایک جوڑا آیا. اب فرماتے ہیں جس طرح میں نے کنویں میں دیکھا تھا نا انہوں نے بھی دیکھا. اب فرماتے ہیں میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پانی اوپر آ گیا. اب حضرت یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یہ تو ہر وقت ساتھ ہے نا، یہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتا کہ جب اس کو کوئی موقع ملے کہ یہ بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کرے، یہ اس کو یہ نہیں جانے دیتا کوئی موقع. اب فرماتے بس دل میں خیال کا آیا کہ فرید تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا، ہرن آ گئے تو پانی اوپر آ گیا. اب فرماتے ساتھ ہی اس نے بھی وسوسے ڈالنے شروع کر دی. ہاں فرید یہ ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. او بندے تجھے سونا بنایا ہے، یہ ہے تیرا سونا پن. تیرے لیے پانی کوئی نہیں اوپر آیا، اوپر سے مرید ہے تو چشتیوں کا ہے. کتب صاحب شیخ ہیں، سلطان الہند دادا شیخ ہیں، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ ہے تو، لیکن کیونکہ پیچھے نظر تھی نا حضرت، توجہ تھی کسی کی، زور نہیں چلا. آپ فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے میں نے اس کو دفع کیا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. آپ فرماتے ہرنوں نے پانی پیا، پی کے چلے گئے. کہتے پانی مجھے اوپر دکھائی دے رہا تھا اوپر تک. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے نہیں آیا ہے تو اب اوپر ہی نا، چل تو بھی پی لے.
لیکن بابا صاحب فرماتے جب میں کنویں کے قریب گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. فرماتے میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا. وہ فریدی ہو کیا رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا, اب پانی اوپر ہی تھا, تو پینے کے لیے گیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یہ کیا ہے؟ اب حضرت عام لوگ تو نہیں تھے نا, وہ تو خاص تھے. کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا دوست کی آواز کیا ہے, خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آئے دیں آوازیں دوست. ان دونوں شعروں کا میں سادہ ترجمہ یہی کر دوں گا. تو کدی 3 بجے اٹھے ہی نہیں ہے, تینوں کی پتہ یار دی آواز کی ہوندی ہے. تو کدی اٹھے ہی نہیں ہے, تینوں کی پتہ یار دی آواز کی ہے. عام نہیں تھے, خاص تھے. بابا صاحب فرماتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا, یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرید آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا, اب پانی اوپر ہی تھا, فرید آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا, یہ کیا ہے؟ اللہ. تو آپ فرماتے آگے سے جواب کیا آیا؟ فرید وہ تم ہی تے رسیدے ڈول دے آسرے تے آیا ہے نا, وہ میرے آسرے تے آئے ہیں. جس دن فرید تم ہی میرے آسرے تے آئیں گا, میں تیرے لیے بھی اتنے بھیجاں گا. حضرت بات تو یقین کی ہے حضرت, کہ کس کو اللہ اور اللہ کے رسول پہ کتنا یقین ہے. حضرت کچھ نہیں ہوتا حضرت, سارا کچھ یقین کرتا ہے. اس لیے اگر آپ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھیں نا, اقبال بار بار ایک ہی بات پہ زور دیتا ہے, وہ بندیا یقین پیدا کر, وہ بندیا یقین پیدا کر, وہ بندے سارا کچھ ہی ہے, تو یقین پیدا کر. وہ کیسا یقین؟ یقین اس لئے خلیل آتش نشینی, یعنی مہار چھالو دے نہ دے نہیں سڑن دن دے. یقین اس لئے خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, اے تہذیب حاضر کے گرفتار, موت سے بدتر ہے بے یقینی ہے. اور پھر اقبال کہتے ہیں غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیر ہیں. ایٹمی پاور ہیں ہم, لیکن ساڑھے نہ بھی کوئی ذلیل ہونا ہے. ایٹمی پاور ہیں ہم حضرت, کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ ایٹم تو ہے لیکن یقین نہیں ہے. عسکری طاقت تو ہے لیکن یقین کوئی نہیں ہے. بہترین ایجنسیاں ہمارے پاس لیکن یقین کوئی نہیں ہے. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں.